اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہمارے آج کے درس کا موضوع احکام حروف، اور احکام حروف میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ قرآن کو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن میں چند ایسے سائن ہوتے ہیں یا جن کو آپ کہتے ہیں اشارے ہوتے ہیں، جیسے زبر، زیر پیش، جزم، تشدید وغیرہ، کہ جن سے آپ کو قرآن پڑھنے میں، قرآن کے الفاظ کو پڑھنے میں مدد ملتی ہے۔ لیکن اس حوالے سے چند باتیں آپ کے لیے سیکھنا ضروری ہیں۔ نمبر 1، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور حرکات کو آپ لمبا نہیں پڑھ سکتے، ہمیشہ مختصر پڑھیں گے۔ جیسے لفظ ہے کتبا، کاف زبر کا، تا زبر تا، با زبر با، تو آپ اس کو پڑھیں گے کتبا، کتبا، بہت شارٹ، بہت مختصر، اس کو بالکل لمبا نہیں کرنا، حرکات کو لمبا نہیں کرنا ہے۔ یہ پہلی بات آپ ذہن نشین فرما لیں۔ اس کے بعد دوسرا نقطہ اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ تشدید والے حرف کو آپ نے 2 بار پڑھنا ہے، اور 2 بار پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ تشدید والے حرف کو پہلی بار پچھلے حرف سے ملا کر پڑھیں، اور دوسری بار تشدید کے ساتھ جو بھی زبر زیر پیش کی حرکت ہے اس کے ساتھ اس حرف کو پڑھ دیں۔ جیسے اگر لفظ ہے ربا، تو اس کو ہم پڑھیں گے را با زبر رب، با ایک بار ہو گیا، اور پھر دوسری بار ہے با زبر با، تو اس کو پڑھیں گے رب با، رب با۔ اس کو اگر آپ جلدی سے پڑھنے کی کوشش کریں گے تو یہ غلط ہو جائے گا اور بن جائے گا ربا، ربا پڑھنا غلط ہے۔ با کو 2 بار صحیح سے ادا کرنا ضروری ہے، اور تشدید تبھی صحیح ادا ہوگی، حرف تبھی صحیح 2 بار پڑھا جائے گا تشدید میں، جب آپ پہلی بار تھوڑی دیر کے لیے رکیں گے، یعنی پہلی بار جب آپ حرف کو پچھلے حرف کے ساتھ ملا رہے ہیں تب آپ تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے، تاکہ ایک بار حرف واضح ہو جائے اور پھر دوسری بار آپ حرف کو پڑھیں۔ جیسے رب با، رب با، اگر آپ جلدی کریں گے تو وہ ربا بن جائے گا، جو ربا ٹھیک نہیں ہے، ربا۔ اس کے بعد ایک اور سائن اور اشارہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سکون یا جزم۔ سکون یا جزم والے حرف کو اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر ایک ہی بار پڑھتے ہیں، اور اس کو جس حرف کو آپ جزم والا حرف کہہ رہے ہیں، اس حرف کو ساکن حرف کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگلا حرف جو ہے، اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے تنوین۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے آخر میں نون ساکن کی آواز سنائی دیتی ہے، جیسے حمزہ 2 زبر ان، حمزہ 2 زیر ان، اور حمزہ 2 پیش ان۔ ایک اور سائن ہے جس کو ہم کہتے ہیں مد کا سائن، اور مد کا سائن ہوتا ہے کہ حروف مدہ کو آپ ایکسٹرا لانگ، یعنی زیادہ لمبا اگر پڑھنا ہو تو یہ مد کا سائن آتا ہے، اور ہم ان کو زیادہ لمبا پڑھتے ہیں۔ جیسے سورۃ الفاتحہ میں وَلَا ناظرین کرام،
اس میں ایک اور خاص بات جو ہے وہ ہے حروف مدہ کے حوالے سے، جیسے کہ لحن جلی میں بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ حروف مدہ کو لمبا پڑھنا ضروری ہے۔ حروف مدہ یعنی وہ حروف جو لمبے پڑھے جاتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ 3 حرف ہیں۔ نمبر 1 الف، نمبر 2 واو، اور نمبر 3 ہے یا۔ الف سے پہلے حرف پر اگر زبر ہو تو ہم الف کو لمبا پڑھتے ہیں، جیسے ایاک، یا، یہ دیکھیں آپ ایاک میں الف سے پہلے یا ہے اور یا کے اوپر زبر ہے، تو ہم اس کو ایاک نعبد، اور اسی طریقے سے اگر ہم جو ہے وہ سورۃ البقرہ میں حضرت آدم اور بی بی حوا کا جہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، فَتَكُونَا، یہ نا نون کے بعد الف ہے، نون کے اوپر زبر ہے، یعنی الف سے پہلے حرف پر زبر ہے، تو فَتَكُونَا کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ تو اس کا مطلب ہوگا کہ اگر تم یہ اس درخت کے پاس گئے تو تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے، تم دونوں، فتکونا اگر کھینچ کے پڑھیں تو۔ لیکن اگر اس کے الف کو کوئی نہیں کھینچتا، فتکون من الظالمین، نون الف زبر نا کا الف مدہ آپ نے نہیں کھینچا، تو اس کا مطلب ہے تم ایک ظالمین میں سے ہو جاؤ گے، یعنی اس میں دونوں کی بات ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم حروف مدہ کو صحیح سے کھینچ کے پڑھیں۔ ابھی الف مدہ کے بارے میں نے آپ کو مثال دی، اور دوسرا حرف مدہ ہے واو مدہ۔ واو مدہ واو سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہونی چاہیے، تب واو کو ہم لمبا پڑھیں گے، جیسے یوسف یا یونس، ہارون، یعنی جہاں بھی واو سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش آئے گی اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہ دوسرا حرف مدہ ہے۔ اور تیسرا حرف مدہ ہے یا مدہ۔ یا سے پہلے والے حرف کے نیچے اگر زیر آ جائے تو پھر ہم یا کو کھینچ کر لمبا کر کے پڑھیں گے، جیسے میکال، اسماعیل، اور اسی طریقے سے الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ یہ سب کے آخر میں آپ یا سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آ رہی ہے تو ہم یا کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ کو ہمارا آج کا درس پسند آیا ہوگا اور آپ کو قرآن پڑھنے میں کافی مدد ملی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔